بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ان کا ہر حمل جڑواں بچوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حضرت حوا کے پہلے حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا۔ دوسرے حمل سے بھی ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ اس لڑکے کا نام حابیل رکھا گیا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حسین تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قدرے کم صورت تھی۔ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے جو کہ حسین تھی، لیکن قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل سے حابیل کی بہن سے شادی کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکی کا کون زیادہ حقدار ہے، دونوں کو اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، یعنی جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل چرواہا تھا۔ تو حابیل اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور چن کر لایا اور قابیل اپنی اجناس میں سے جو اسے قدرے ٹھیک لگا قربانی کے لیے لے آیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، یعنی وہ قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ اور حسد پیدا ہوا اور اس نے حابیل کو نقصان پہنچانے کا ارادہ باندھ لیا اور حابیل سے کہا کہ میں تجھے نقصان پہنچا کر رہوں گا۔ اگرچہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اتنی نصیحت کے باوجود بھی قابیل اپنے ارادے سے باز نہیں آیا اور دل میں غصہ اور حسد لیے وہ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل قتل کرنا نہیں جانتا تھا۔ ابلیس نے اسے سکھایا کہ سر پر پتھر مارے، سو اس نے ایسا ہی کیا اور موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر پتھر مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابیل نے سوتے میں حابیل کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، اسے کہاں چھپائے، اور حابیل کی لاش کو کندھے پر ڈالے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو مٹی کو اپنے پنجوں سے کریدتا تھا اور اس میں کچھ چھپاتا تھا۔ قابیل نے اس کوے سے سیکھا کہ کس طرح حابیل کی لاش کو چھپائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے وہاں آئے جو آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا اور پھر زمین کرید کر اس کی لاش مٹی میں دبا دی۔ یہ سب کچھ قابیل نے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح حابیل کی لاش کو چھپائے۔ حابیل کو دفنانے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ قابیل اپنی بہن کو لے کر کہیں بھاگ گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ بہت روئے
اور قابیل سے کہا کہ جا، تو ہمیشہ ڈرتا رہے گا اور تجھے کوئی امن نہیں دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام وفات سے 11 دن پہلے بیمار ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو وصیت کی کہ قابیل ملعون ہے، اس سے اور اس کی اولاد سے میل جول نہ رکھیں۔